یہ ہماری یوتھ تک پہنچے کہ ایک ایسی قوم جو پسی ہوئی تھی، جو فرعون نے جس کو دبایا ہوا تھا، کس طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نرچر کیا، ان کو ڈیولپ کیا، ان کو ریز کیا، اور کس طرح سے فرعونیوں کو شکست دیتے ہوئے ان کو لے کے گئے، اور بعد میں بھی ان کی کنسسٹنٹ تربیت کرتے رہے. یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام جو ایک پیغام ہمیں دے رہے ہیں کہ تم جتنے بھی پسے ہوئے ہو، اگر تم رب کے راستے پہ ہو تو یہ موقع اللہ تمہیں ضرور دے گا کہ اللہ تمہیں کامران کرے، اللہ تمہیں کامیاب کرے. آج امت مسلمہ اپنے بدترین زوال سے گزر رہی ہے. ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، ہم علوم و فنون میں پیچھے ہیں، ہم بنی اسرائیل سے زیادہ اس وقت پسے ہوئے ہیں. ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، ہمیں ذبح کیا جا رہا ہے، ہم خون ہیں ان ریالٹی، ان دا ویری لٹرل سینس آف دا ورڈ. فرعون سے بڑے طاغوت کا ہمیں مقابلہ ہے، لیکن کیا امت مسلمہ کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کے صدقے کوئی موسوی ایمان کی رمق ہے؟ کوئی موسوی ایمان کا کوئی غیرت ہمارے اندر ہے؟ جس دن امت مسلمہ کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کے صدقے وہ ایمان کی رمق پیدا ہو جائے گی نا، ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے ہونے کے باوجود، اکانومی میں پیچھے ہونے کے باوجود ہم پریویل کر جائیں گے. کیونکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، جس سے میں نے آج کے اس پوڈ کاسٹ کا آغاز کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، کیا حالات تھے. وہ ان کے بچوں کو ذبح کرتے تھے، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے. ہم نے یہ چاہا کہ ہم ان پسے ہوئے لوگوں کو اس زمین کا وارث بنائیں. اگر ہم اللہ کے ساتھ لائل ہو جائیں گے نا تو ہم مادی طور پہ جتنے بھی ادنا درجے پہ ہوں، جب ہم اللہ کے ساتھ لائل ہیں تو پسے ہوئے طبقے کے باوجود بھی اللہ ہمارے زوال کو عروج میں بدلے گا اور ہمیں غیب سے مدد آئے گی. جس کو کسی شاعر نے کہا تھا نا، فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی فضائے بدر پیدا ہوتی ہے نا تو پھر میریکلز کا ظہور ہوتا ہے، پھر اللہ کے فرشتے بھی ہیلپ کرتے ہیں. تو آپ کا یہ جو چینل ہے سپر نیچرل، تو سپر نیچرل میں اللہ رب العزت کے لشکر ہیں، اللہ کے اینجلز ہیں، وہ مدد کرتے ہیں اگر آپ اللہ کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں. اللہ کے ساتھ سنسیئر ہونے کا وقت آ گیا. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اللہ کی حکمت، شان و شوکت کا یہ جو آپ نے واقعہ سنایا ہے، پوڈ کاسٹ کے اینڈ پر کیا پیغام دیں گے؟ اسپیشلی یوتھ کو بہت ایمفیسائز کیا آپ نے کہ ان کو اس سے لیسن ڈرائیو کرنا چاہیے. ایک سب سے بڑا لیسن آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہماری یوتھ کو ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائف سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائف سے تو ملٹیپل لیسنز ملتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام ایک ہائیلی ڈسپلنڈ اور کنسسٹنٹ آدمی کا نام ہے جو ہر وقت جد و جہد کر رہا ہے. مجھے جس کو اقبال نے کہا ہے نا، تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول. تم شوق کی راہ کے مسافر ہو، منزل قبول نہیں کرنی. تم نے آگے سے آگے بڑھنا ہے، ایک منزل سے اگلی منزل، اگلی منزل. جناب موسیٰ علیہ السلام اس ڈائنامزم کا ایک خوبصورت میٹافور ہے. آگے بڑھنے، مارچ مارچ مارچ. تو ہمارے نوجوانوں نے آگے بڑھنا ہے، مارچ کرنا ہے. اور نمبر 2، خدا پہ فیتھ رکھتے ہوئے جو آپ کی ارد گرد بیگیج ہے نا، اس بیگیج کی ٹائز کو کاٹنا ہے. جیسے وہ نوجوان جب اس کو کہا گیا کہ آگے تو موت ہے، کہ ایلوژن نہ ہو یہ سمندر، تو وہ نوجوان جناب موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر وہ چلا گیا، وہ آگے بڑھ گیا. تو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کا پتہ ہے. آپ ان احکامات کے اوپر بلائنڈلی ان کو فیتھ کے ساتھ فالو کریں اور آگے بڑھیں. اگر میں، آپ، ہم سب آگے بڑھیں گے اس میسج کے اوپر تو یقینی طور پہ کوئی ڈیسٹینیشن ہمارا بھی انتظار کر رہی ہے، کوئی منتظر ہے ہمارا آگے. ہم نے آگے بڑھنا ہے. اگر ہم وہ پہلا سٹیپ جو کہ اصل میں لیپ آف فیتھ ہے، جب تک ہم وہ لیپ آف فیتھ نہیں لیں گے، اللہ کی طرف سے ہمیں ڈیسٹینیشن یا ہماری وہ جو فائنل ایک منزل ہے وہ ہمیں نہیں مل سکتی. تو نوجوانوں کو ایک تو بات یہ آخر میں بھی کہوں گا، شروع میں بھی کہا، یار انسپریشن لینی ہے تو وہ مادی لیڈروں سے نہ لو کہ اس کا کاروبار کامیاب ہو گیا، اس کو اتنی ڈالرز مل گئے. یہ بہت بچپنے والی بات ہے، یہ بہت ادنا بات ہے. انسپریشن لو جناب موسیٰ علیہ السلام سے، جناب عیسیٰ علیہ السلام سے، اور سب سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. بے شک ان سب کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. یہ رول ماڈلز ہیں.